बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवर रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। रब ताला का एहसान है कि रमज़ान मुबारक का 7वां रोज़ा एक इंतहाई अहम मुनासबत लिए आज फिर हम उस सेट से आपके सामने हाजिर खिदमत हैं नाजरीन। और आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत और वो ये कि ख़वातीन का किरदार और दीन इस्लाम, इसलिए भी क्योंकि आज विमेंस डे भी है और जहाँ पर तमाम देखने वाले और सुनने वाले हमें देख रहे हैं खास तौर पे, और ये रमजानुल मुबारक अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। रमजान रब की रहमतें समेटने, उसकी मग़फ़िरत हासिल करने, उसके करम से मुस्तफ़ीद होने का महीना है। एक हदीस में रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक रजब अली का महीना, शाबान मेरा महीना और रमजान अल्लाह का महीना है। गोया महीनों की इस तरतीब के मुताबिक भी अल्लाह तक पहुंचने के लिए हजरत अली शेर खुदा और पैगम्बर इस्लाम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आना जरूरी है। और आज भी हम हमारी कोशिश होगी कि इस ट्रांसमिशन के सेट से आप तक अच्छी चीजें पहुंचा सकें और ऐसी चीजें पहुंचा सकें, ऐसी मालूमात जो आपने कभी ना सुनी हो ना देखी हो या फिर आपके रिव्यू हो जाए। लेकिन ट्रांसमिशन का आगाज रब ताला के बाबरकत कलाम से करेंगे और इसके लिए मेरे साथ रोजाना की तरह यहाँ पे मौजूद हैं तिलावत कुरान पाक के लिए कारी मोहम्मद सानी, उनकी जानिब जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, कैसे हैं आप? काई साहब, आज कौन सी सूरह जिसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे? सूरह इब्राहिम। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वतक़ब्बल दुआई रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक समाअत कर रहे थे हम कारी मोहम्मद सानी की आवाज़ में नाजरीन।
اور آگے بڑھتے ہیں. آج ہمارا موضوع انتہائی خوبصورت، جس میں ہم بات کر رہے ہیں افراط و تفریط کے حوالے سے، کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا موجودہ زمانہ ہے جس میں افراط و تفریط کا ہے، جہاں تک خواتین اور جنگی مارکوں میں ان کی شرکت کا تعلق ہے، عام طور پر لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی مکمل آزادی اور مردوں کے ساتھ ان کی ہمسری کے دعوے دار ہیں، اور یہ جملہ کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی اور صحافت میں عام بھی ہو چکا ہے. عملی حقیقت بھی یہی ہے کہ عورتیں ہر میدان میں مردوں کے ساتھ کام کرتی نظر آتی ہیں، خواہ وہ سرکاری دفاتر ہوں، خواہ تجارتی کمپنیاں اور بینک ہوں، یا اسپتال ہوں، یا اسی قسم کے دوسرے 20 ادارے ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فوج میں بھی اب خواتین کو خاصی نمائندگی دی جاتی ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صدیوں کی تہذیبی اور مقامی روایات کے سبب عورتوں کو بالکل پردے اور چار دیواری میں دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے افغانستان، سعودی عرب میں، ہمارے ملک کے مختلف طبقات کے نزدیک اسلام کی جو اولین تاریخ میں خواتین کے کردار سے بے خبری کے سبب یہ بات عام ہو گئی ہے کہ عورتوں کا اسلامی جہاد میں کوئی کردار نہیں، اسی لیے آج کے زمانے میں ان کی فوجی خدمات غیر ضروری ہیں بلکہ خلاف اسلام ہے. لیکن اگر ہم اسلامی تاریخ بنظر پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حقیقت اس کے برخلاف ہے مکمل. اور کتب حدیث، سیرت نبوی اور تاریخ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں بھی بعض مارکوں میں خواتین شریک ہوا کرتی تھیں، اور اسی طرح سے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کی جو ہے وہ دلیلیں اور مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اس کی طرف مزید بھی آگے بڑھیں گے، اور آج خواتین کا عالمی دن ہے، انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن آگے بڑھتے ہیں. جہاں خدا وند تعالیٰ کا ذکر ہو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ یہاں پہ نعت خواں ثاقب علی چوہان بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم ثاقب، کیسے ہیں آپ؟ سلام. الحمدللہ. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، تو ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا. حشر میں جب ان کو سجدے کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے. کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، اور کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا. کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا. اور حضرت حسان کی
نعت خوانوں کو بڑی عزت سے لایا جائے گا نعت خوانوں کو بڑی عزت سے لایا جائے گا حشر میں جب ان کو سجدے اور جب سواری سیدہ جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں تو حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا تو حکم دے کر سب کی نظروں کو سجدے سے اٹھایا جائے گا سبحان اللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بارگاہ رسالت آقا دو جہاں کے لیے نعت خواہ ثاقب علی چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اور ناظرین آگے بڑھیں اور آج کے ٹرانسمیشن کے جو سپانسرز ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے ڈوریبا 360.uk ٹرانسمیشن کو سپانسر کر رہے ہیں نیلسن پینٹس جو کہتے ہیں رنگ زندگی کا ساتھ ہی جی ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے وائلڈ وینچر واٹر پارک جس کی طرف سے ناظرین کے لیے 1 لاکھ روپے کی فری ممبرشپ چل رہی ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ جی جمانی گروپ آف کمپنیز پاکولا ملک وائٹل ٹی یونیلیور شوکت خانم الخدمت اور سلور برڈ کاسمیٹکس کا لولی اینجل کاسمیٹکس جو کہتا ہے لو یور اسکن اور کیوں نہیں آپ اپنی اسکن کا خیال رکھیں اسکن کا خیال تو آج کل میں کہتی ہوں کہ جی مرد حضرات بھی رکھنے لگے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے دیٹس گڈ آپ کو اپنا خیال کرنا چاہیے اور یہ ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے کہ اپنی صفائی ستھرائی اور چیزوں کا خیال رکھیں آگے بڑھیں جی آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کرتے ہیں یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی بیوٹیفل سا آؤٹ فٹ جی یہ ہمیں اسپانسر کیا ہے سائراز اٹلائر نے بہت ہی پیاری ڈیزائنر ہیں سائرہ جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کے جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ موجود ہیں ایمپوریم مال لاہور میں سینٹورس مال لاہور کے اندر اور ساتھ ہی ان کا فیس بک اور انسٹا پہ سائراز اٹلائر کے نام سے جی پیج بھی ہے بنا ہوا یعنی کہ آن لائن سٹور ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں جی اتنی مزے کی آؤٹ فٹس ویئر کرنا اپنی فیسٹیوٹی کو خوبصورت بنانا تو سائراز اٹلائر پر آپ جا سکتے ہیں جی اور آج چونکہ ویسے ہی ویمنز ڈے ہے تو آج کے اعتبار سے خواتین کا کلر پنک ہوتا ہے تو آج کے حساب سے انہوں نے اسپیشل ڈے ہمیں اسپیشلی یہ آؤٹ فٹ بھیجا ہے تو تھینک یو سائراز اٹلائر تو یہاں ایک وقفے پہ جائیں گے چیخ اٹھا کراچی کا وقفہ ہے جی وہاں پہ سائمہ کے ساتھ دیکھیے جی آج کیا ہو رہا ہے باہر دیکھتے ہیں کہ کیا مسائل کا سامنا ہے پھر واپس آئیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
कट करो यार, आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो रेडी। ओके चले, वेलकम बैक नाजरीन, और हम आगे चीख उठा कराची से वापस। और ये सेगमेंट आपको पता है कि आपका भी और मेरा भी फेवरेट सेगमेंट है, जिसमें मैं भी कुछ सीखती हूँ टिप्स घर में कुकिंग की, और आप तो सीखते ही हैं चूंकि शेफ बना रहे होते हैं अपने किचन में बहुत मजे मजे के खाने और झटपट खाने। तो जाते हैं जी, ओवर टू यू शेफ। इसके बाद यहीं से वापस आएंगे इसी सेट से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर अनवार रमजान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेजबान सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, और अभी आप गए हुए थे शेफ के सेट पे, और शेफ बना रहे थे बड़े मजे मजे के खाने। और जहाँ मजे मजे के खाने बना रहे होते हैं, वहीं पर खवातीन का जो देरीना मसला है वो झटपट हल कर रहे होते हैं। और आज बन रहे थे भूरा टाइप के जो पकौड़े होते हैं वो बन रहे थे हमारे किचन में। तो आई नो खवातीन को चाहिए होता है कि जी कुछ जल्दी से बन जाए, क्योंकि आजकल ज्यादातर खवातीन जो हैं वो काम कर रही हैं, और जब हाउस वाइफ नहीं होती, खासतौर पे वो खवातीन जो वर्किंग लेडीज हैं, उनके लिए शेफ जल्दी जल्दी बताते हैं कि जी आपने क्या बनाना है और कैसे बनाना है, कि 15-20 मिनट में आपने बनाकर झटपट अपना काम मुकम्मल कर लिया है। आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत, क्योंकि आज बहुत प्यारा दिन है, विमेंस डे के एतबार से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और रमजानुल मुबारक का ये 7वां रोजा जिसमें आपसे हमारी ये बात हो रही है। और आगाज में मैंने बताया था कि किस तरह खवातीन का किरदार जो है वो हमेशा से रहा है, आज नहीं, आज से 1450 साल पहले भी अगर चले जाएं और उठा के देखें इस्लाम की तारीख तो, और ख़ास तौर पे मुसलमानों की तारीख, तो उसमें ख़वातीन ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, चाहे वो माली मावनत हो, चाहे वो फिजिकली कोई मावनत हो, यानी कि गज़वात के अंदर, जंगों के अंदर, या फिर कहीं बैठ के जो है वो जैसे कहते हैं कि मशवरे देना हो, या फिर लोगों के मसाइल सुन के उनके जवाबात देना हो, तो उसमें सारी ही खवातीन पेश रही हैं। अम्मा खदीजा को देखें, अम्मा आयशा को देखें, बीबी फातिमा को देखें, तो सबने ही अपने अपने तौर पर इंतहाई जिम्मेदाराना अंदाज में, पेशा वराना अंदाज में कहीं जो है वो अपनी खिदमत दी है इस्लाम के लिए। और अगर अम्मा खदीजा की बात की जाए तो वो खातून थी पहली जो कि दीन इस्लाम जिन्होंने इख्तियार भी किया, और साथ अपनी जो दौलत थी वो सारी इस्लाम के लिए उन्होंने वक्फ कर दी, और उनका सारा पैसा था जो इस्लाम की तरवीज और उसकी अशात के लिए और उसके लिए सारा इस्तेमाल हुआ। और इसी तरह हम आयशा को देखें तो जो लोगों के मसाइल थे, हुजरे में बैठ के सुनना, उनको हल करना, बिकॉज ज़हीन बहुत थी, तो अपनी जहानत की वजह से बहुत ज़्यादा जानी मानी जाती। इसी तरह बीबी फातिमा को देखें तो उन्होंने वो भी लोगों के मसले मसाइल सुनना और लोगों के यहाँ जाना आना, जैसे कि हमने तीसरे रोजे को बात की थी और उलमा ने भी उस पर रोशनी डाली थी। तो ये एक पार्टिसिपेशन, यानी कि जो सोशल पार्टिसिपेशन जिसको कहते हैं, वो सबसे ज्यादा उनकी, और लोगों के साथ उनकी जो एक एफिलिएशन थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसका भी हमने जिक्र किया। तो इसी तरह इमाम बुखारी ने भी, और जहां मैंने आगाज में बताया कि जिहाद के हवाले से, जंगों के हवाले से और गजवात में, और खासतौर पे आज हम फौज में और अपनी फोर्सेस में देखते हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे दीगर फोर्सेज हो हमारी, उसमें भी हम देखते हैं कि खवातीन बड़ा भरपूर किरदार अदा करी। और खासतौर पे अब एक चंक है जिसके अंदर हम देखते हैं कि खवातीन जो है वो शाना बशाना मर्दों के काम कर रही होती हैं। और इमाम बुखारी की किताब अल जिहाद में एक खास बाब औरतों के जिहाद या फौजी खिदमात के मुतालिक भी है, जिसके अंदर ये बाब जो है वो 65 है, और उसका उन्वान जो है वो है गज़वन निसा व क़तालन मार रजाल, यानी कि औरतों की गज़वात में शिरकत और मर्दों के साथ मिलकर जंग करना। इसके अलावा उन्होंने मुताद्दिद दूसरे अब्वाब में खवातीन के जिहादी मार्कों में जख्मियों का इलाज करने, पानी पिलाने और शहीदों को मदीना मुंतकिल करने का भी जिक्र किया है। मज़कूरा बाब में जो है वो चंद अहादीस फौजी कार्रवाइयों में खवातीन की शिरकत से मुतालिक भी शामिल हैं। और इसी तरह मुजाहिदीन की हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ खवातीन जंगी तराने भी गाया करती थी। तो ये मुख्तलिफ गज़वात की और मुख्तलिफ जो खवातीन के एतबार से उनके जो भी
ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں اور اس کے اوپر بھی آج ہم بات کر رہے ہیں. ساتھ ہی اسکرین پر نمبر چل رہا ہے 02134134484123 ہمارا نمبر ہے اور آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور شامل گفتگو ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ. اور آج بھی بہت سارے سوالات آپ سے کریں گے اور بہت سارے انعامات آپ کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جی آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ علماء کرام اور مہمان ہمارے موجود ہوتے ہیں, ان کی طرف بھی جاؤں گے, لیکن اس سے پہلے کتب حدیث اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ سے بھی کچھ جو ہے وہ مثالیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں بعض بارکوں میں خواتین شریک ہوا کرتی تھیں. اور امارہ کا جو ایک پورا کردار ہے اور جو ایک واقعہ ہے اس کے اوپر بھی ابھی ہم بات کریں گے, اور جہاں وہاں بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ اپنے مہمانوں کی طرف بھی جائیں گے. جی اپنے مہمانوں کا تعارف کراتی ہوں اور ساتھ میں ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے اور پھر اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی سب سے پہلے میرے ساتھ آج چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس مہمانوں میں کوئی نہ کوئی ایک خوبصورت مہمان ہمارے اس سیٹ کی زینت بنتا ہے, اور آج چونکہ ویمنس ڈے ہے, 8 مارچ ہے, خواتین کا عالمی دن بھی ہے, اور رمضان کے حوالے سے ہم دین اسلام اور خواتین کے کردار کی بات بھی کریں, تو میرے پاس بڑی خاص مہمان اس سیٹ پہ آج موجود ہوں گی اور آپ ان سے بھی کوئی سوال کر سکتے ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے, اور جہاں ہم ان سے بات کریں گے وہیں پہ خواتین کے کردار کو بڑا نمایاں جو ہے وہ انداز میں ہمیشہ بھرپور جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے. جہاں بھی ابھی ریسنٹلی بھی ایک جب ایوارڈز ہوئے تو اس میں بھی میں نے دیکھا جو اومبڈسمن کی طرف سے سندھ کی طرف سے ایوارڈز دیے گئے, تو اس میں جہاں مجھے بھی ایوارڈ ملا وہاں انہیں بھی ایوارڈ ملا اور باقی ساری خواتین کو بھی ملا, اور ان کی بڑی کلیدی اور نمایاں جو ہے اس وقت خدمات ہیں اور بہت اچھا ووکل بولتی ہیں اور بہت زبردست کام کر رہی ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں شائلہ قریشی, اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہے, جنڈر کرائم اور انسانی حقوق کی. ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ردا سوری ردا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی میں بالکل ٹھیک. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. میرے ساتھ ہمارے علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں روزانہ کی طرح. سب سے پہلے بیٹھے ہوئے علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب, ان کو خوش آمدید کروں گی. علامہ صاحب بہت شکریہ فار بینگ جوائننگ اس. ساتھ ہی میرے بیٹھے ہوئے جی مفتی پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ ہیں, ان کو بھی ہم آن دا سیٹ خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب فار جوائننگ اس. ساتھ ہی میرے ساتھ نعت خواں بیٹھی ہیں حریم فاطمہ, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی سیٹ پہ. حریم ویلکم ٹو دی پروگرام. آگے بڑھتے ناظرین, اور بات ہو رہی ہے خواتین کے کردار اور اسلام کی, اور ویمنس ڈے کے اعتبار سے بھی میں اپنی مہمان کی طرف بھی بڑھوں گی, شائلہ صاحبہ کی طرف, اور ان سے بات کریں گے. ویمنس ڈے آج آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں خواتین کے کردار پہ, اور خاص طور پہ دین اسلام میں بھی ہم نے دیکھا کہ کتنی زیادہ خواتین نے جو ہے وہ اپنی قربانیاں پیش کی. کسی بھی اعتبار سے وہ پیچھے نہیں ہٹی, چاہے وہ مالی معاونت ہو, چاہے وہ فزیکلی معاونت ہو, ہر لحاظ سے. اور آپ خود بھی ایک خاتون ہیں, ایک فورسز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے. کیسے دیکھتی ہیں پاکستان میں خواتین کے کردار کو, اور کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو کتنی اسپیس ملتی ہے؟ بہت شکریہ, ویری ریلیونٹ کوشچن. دیکھیے خواتین نے جہاں ہر سطح پر کام کیا, ہر میدان کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. اگر ہم پاکستان کی بات کریں بالخصوص تو خواتین تحریک پاکستان کے اندر بھی ان کی شمولیت رہی, پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی جو ہے وہ نمایاں خدمات رہیں, جیسا کہ فاطمہ جناح, محترمہ فاطمہ جناح کی اگر ہم مثال لیں تحریک پاکستان سے, لیکن اس سے بھی پہلے اگر ہم بات کریں تو آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن میں جو ہمارے پاس بیگم رانا لیاقت علی اور دیگر خواتین آتی ہیں, انہوں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا تحریک پاکستان میں. اور پاکستان بننے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کا کردار کس سے ڈھکا چھپا ہے, پورے ایشیا کے اندر پہلی خاتون جو ہے وہ پرائم منسٹر. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, سندھ پولیس کا جو پہلا وومن تھانہ ہے وہ بی بی کے ہاتھ سے انوگریٹ کیا گیا, اور انہوں نے ہی اس کو جو ہے وہ بنیاد رکھی, ورنہ آج وومن پولیس اسٹیشن بھی نہ ہوتا. سو جو خواتین کے لیے خواتین نے کردار ادا کیا اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے گرم جوشی سے کام کیا, اس کی بیش بہا ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. اور سندھ پولیس کی اگر میں بات کروں یا اوور آل پاکستان میں پولیس کے محکمے سے وابستہ خواتین کی بات کروں تو 2006 کے بعد جب وومن پروٹیکشن ایکٹ آیا تو خواتین کی پولیس میں شمولیت کا آغاز کیا گیا. اس سے پہلے خواتین لوور رینکس کے اندر تو موجود تھیں لیکن سینئر کمانڈ کے اندر نہیں تھی, جہاں پالیسی میکنگ یا ڈیسیجن میکنگ کی بات کی جاتی ہے تو وہاں ان کو پارٹیسپیشن کا حق حاصل نہ تھا. سو 2006 کے ایکٹ کے بعد پہلی خاتون جو ہے وہ سی ایس ایس کے تھرو آئیں,
اور پورے پاکستان میں اب مور دین 65 آفیسرز ہیں جو کہ سینئر لیول پر کمانڈ کر رہی ہیں. سو میں سمجھتی ہوں بڑی خوشائن بات ہے, اور بہت ساری خواتین اب پولیس کو فرسٹ پرائرٹی رکھ کر جو ہے وہ سی ایس ایس کے تھرو جو ہے کوالیفائی کر رہی ہیں. سو کافی چینج آیا ہے پالیسی میکنگ میں اور ڈیسیجن میکنگ میں. سو خواتین کسی بھی طور پر کسی سے کم نہیں, خواہ وہ ہم کمپیریزن ہمارا کسی سے نہیں بنتا. خواتین گھروں میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ ہاؤس ہولڈ وائف بھی ہیں, انٹرپرینور بھی ہیں, وہ پائلٹ بھی ہیں, ہر ڈومین میں کام کر رہی ہیں. وہ آرم فورسز میں بھی ہیں, لا انفورسمنٹ میں, پولیس کے اندر بھی میں نے آپ کو ایگزامپلس دی. سو ویمن آر ایوری ویئر, اور وہ گھر میں بچوں کی گرومنگ سے لے کر سوسائٹی کی بلڈنگ کو کنٹریبیوٹ کرنے میں اپنا جو ہے وہ اہم رول ادا کر رہی ہیں. اچھا, میرا سوال پھر یہ تو ہمیں ساری چیزیں وہی ہیں, آپ چونکہ فیلڈ میں ہیں اور جو لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. پاکستان میں آف کورس ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ لیڈی بھی اس وقت ہمارے پاس فیمیل جو ہیں وہ ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ان کا کردار بھی, فرسٹ سی ایم بھی ہمارے پاس اس وقت ہیں. لیکن باوجود اس کے ایٹ اے لوور لیول یا پھر ایٹ اے فیلڈ لیول آپ جس کو کہتے ہیں خاص طور پہ, اس پہ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ابھی بھی کتنا اسپیس خواتین کو دیا جا رہا ہے اور کتنا دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, اگر آپ اوور آل پاپولیشن کی بات کریں, خواتین کی اوور آل ٹوٹل پاپولیشن ہماری 54% بنتی ہے, اور اگر مردوں کے مقابلے میں, لیکن خواتین جو ورک فورس میں ہیں, آئی مین کسی بھی طور پر وہ کام کر رہی ہیں, وہ انٹرپرینور ہیں یا کہیں گھر سے باہر ورک لائف کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر 19% خواتین ہماری کام کر رہی ہیں, چاہے وہ دیہاتوں میں, کھیتوں کھلیانوں میں ہوں, یا وہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں, پبلک سیکٹر میں ہوں, ایوری ویئر. تو اسپیس تو آف کورس کم ہے, اور لیکن پہلے سے زیادہ ہے. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو خواتین بہت ہی کم, آٹے میں نمک کے برابر کہہ لیجیے, بہت ہی کم ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی تھی. لیکن جب سے یہ کوٹا سسٹم انٹروڈیوس ہوا, اور ہم گورنمنٹ آف سندھ کے مشکور ہیں کہ خواتین کا 15% انہوں نے 10% سے بڑھا کے کوٹا 15% کیا, اس کی وجہ سے کافی خواتین کی شمولیت ہوئی. اوور آل ایز اے سوسائٹی اگر میں جنرلی بات کروں ڈومین میں, تو خواتین کی ریپرزنٹیشن کم ہے, ان کو کی ایگزیکٹو پوزیشنز پر نہیں لگایا جاتا, یا وہ اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی, ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے گورنمنٹ آف سندھ نے پرو وومن لیجسلیشنس کی انیکٹمنٹ کی, اور ہم گورنمنٹ آف سندھ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ خواتین کو آگے لانے کے لیے جو ہے وہ پرو ایکٹیو لیجسلیشنس کی, جس میں خواتین کی جو ہے وہ سینکٹیٹی کو ڈومیسٹک وائلنس سے بچانے کے لیے, ہیرسمنٹ سے بچانے کے لیے, اور دیگر جو ہے وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس قوانین موجود ہیں. جیسے کہ اینٹی ویمن پریکٹسز تھیں سوسائٹی میں, ونی, سوارا, بدلے سول, اور خواتین کے ساتھ ٹارچر, ڈومیسٹک وائلنس, ہیرسمنٹ, تو ان تمام چیزوں پر ہمارے پاس انڈیویجولی لیجسلیشنز موجود ہیں. اور سندھ گورنمنٹ نے سب سے زیادہ, سندھ پروونس نے لیڈ کیا پورے پاکستان میں, سب سے زیادہ ہمارے پاس لیجسلیشنز ہیں, اور اب اس کی انیکٹمنٹ کا ٹائم ہے, اینڈ وی ہیو بین ورکنگ پرو ایکٹیولی آن دی امپلیمنٹیشن میکینزم, کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم فروٹفل کریں تاکہ جو گراس روٹ لیول پر ویمن ہیں ان کو جسٹس مل سکے. صحیح, زبردست ہو گیا. آگے بڑھوں گی جی, اپنے علماء کرام کی طرف بھی جاؤں گی اور ان سے بھی جی بات کروں گی. میں علامہ اعجاز احمد موسوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علامہ صاحب, خواتین کا جو کردار ہم دیکھتے ہیں اسلام میں وہ بڑا شاندار ہے, اور وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آج بھی خواتین, اور پھر میں نے جیسے کہ ہم نے کافی دن, چونکہ اب 7واں روز آ گیا, ہم ڈسکشن کر ہی رہے ہیں سارے موضوعات کے اوپر, اور میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے کہ جس نے خواتین کے کردار اور خواتین کو خاص طور پہ پریورٹی دی ہے, جو کہ باقی مذاہب میں اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی. کیپنگ دیٹ ان ویو, خواتین کے لیے جو اسلام نے, موٹی موٹی چیزیں تو پتہ ہی ہیں لوگوں کو, لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس کو ڈیپتھ میں اگر آپ اس کو واضح کر دیں لوگوں کے لیے, یا پھر ہمارے پلیٹ فارم سے ایک ریویژن بھی ہو جائے لوگوں کا, کیونکہ ہمارے جس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آتے ہیں, ہمارے یہاں جس طرح سے ویمن ہراسمنٹ کے کیسز اس وقت بڑھتے جا رہے ہیں, جہاں باقی پازیٹیو چیزیں وہاں نیگیٹو چیزوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں, بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے, اور بہت ہائی لیول پہ بھی جو ہے خواتین کو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض جگہ پہ ہم خاموش ہو جاتی ہیں اس لیے کہ جی کہتے ہیں عزت کا معاملہ آ گیا, اور بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں, وہ بھی نہیں اس طرح سے ووکلی بات کر پا رہے ہوتے ہیں جس طرح پھر ہم ڈومیسٹکلی لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ مجبوریاں بہت ساری آ جاتی ہیں. خواتین کے اعتبار سے اسلام کیا ہدایت دیتا ہے, اور اگر جو شخص کوئی بھی ہے وہ اپنے ڈومین میں اگر وہ ان جو ہدایات ہیں جو ہمیں ملے ہیں اسلام سے, اگر وہ ان کو فالو نہیں کر رہا کوئی بھی شخص, تو خواتین کے اعتبار سے تو اس کی کیا سزا ہے جو اسلام نے رکھی ہے, اور وہ کتنے گناہ کا مرتکب ہوگا, اور اس کے اوپر کیا اس کی کوئی جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ خواتین گھر سے باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی. میں نے اس پر پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا
کہ بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہ کئی مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلی ہیں. ایک یہودی کی خاتون کو یعنی وائف کو غسل دینے کے لیے رات کے پہر جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو غسل دینے کے لیے نکلی تھی. ایک یہودی کی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے نکلی تھی, یعنی اس کی بیٹی کی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے نکلی تھی. اس کے بعد خواتین جب مسائل پوچھنے آیا کرتی تھیں تو ان کو انٹرٹین کیا کرتی تھیں. اس کے علاوہ اب میں مزید اس کو فردر آگے بڑھاؤں گا, اور وہ یہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین کی دختر, امام حسین کی بہن, وہ یعنی مولا علی کی بیٹی درس قرآن تفسیر قرآن کا درس اپنے گھر میں منعقد کیا کرتی تھی اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی. تو لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے اور فیض اٹھایا کرتے تھے. اب رہا سوال یہ کہ کیا خواتین باہر نکل سکتی ہیں, یعنی تو یہ تو بہت واضح ہو گیا کہ باہر بھی نکل سکتی ہیں اور گھر میں بھی اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں, اور دین کے علاوہ بھی وہ کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں. متعدد مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول کو مسجد میں کوئی کام پیش آیا اور مسئلہ پیش آیا اور سلمان فارسی سے کہا کہ سلمان فارسی جاؤ اور جا کے سیدہ سے کہو کہ یہ سائل جو آیا ہے نا, اس سائل کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. فاطمہ سے کہو کہ فاطمہ کچھ دے دیں اپنے گھر سے, چونکہ مسجد کا جو دروازہ تھا, حجرے کا جو دروازہ تھا, وہ مسجد میں بھی کھلتا تھا اور ایک باہر بھی کھلتا تھا مسجد نبوی کا. تو سلمان فارسی جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ کچھ عطا کیجئے. اور وہ بیوی کے ہار کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے, بیوی کی چادر کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے. انشاءاللہ اگر کسی دن موقع ہوا تو ہم ڈسکس کریں گے. کہنے کا مقصد یہ کہ بیوی نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا ہے خواتین کے روپ میں. جناب خدیجہ کا انشاءاللہ ہم جب دن آئے گا تو اس کے اوپر مکمل ڈسکشن کریں گے. خلاصہ کلام یہ کہ خاتون جو ہے وہ پارٹیسپیٹ تو مکمل طور پہ کر سکتی ہے. جس وجہ سے آج کی خاتون کو پرابلم پیش آ رہی ہے اور اس وقت خاتون کو پرابلم پیش نہیں آتی تھی, وہ ایک سلائٹ سا پرابلم ہے. اور سلائٹ سا پرابلم یہ ہے کہ وہ مسئلہ آتا ہے کہ اسلام نے ہر چیز کی اجازت دی ہے کہ خاتون جب نکلے شوہر کی اجازت سے جو کام کرنا چاہے وہ کرے. ایک تو یہ کہ شوہر کی اجازت ساتھ میں ہو, شوہر اگر راضی ہے وہ بے شک نکلے, یعنی شوہر کے حکم کی تلافی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ شوہر راضی نہیں ہے, ایسا, اور راضی سے مراد بھی آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ کس میں اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ شوہر کے حق کی تلافی ہو رہی ہو, یا یہ کہ بچوں کے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہوں, تربیت کے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہوں. ہاں اگر آزاد خاتون ہے, مثال کے طور پہ شادی شدہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, باپ کی اجازت لے لے, ولی کی اجازت لے لے, پھر وہ کام کر سکتی ہے. پڑھنا لکھنا ہے تو کرے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو پرابلم پیش آتی ہے وہ پرابلم یہ پیش آتی ہے کہ خواتین جو ہے وہ اس لحاظ سے پردے کا لحاظ نہیں کرتی ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ جاتی ہیں. پھر جب مرد آگے بڑھتا ہے تو الزام اس کے اوپر آتا ہے کہ یہ مرد جو ہے وہ دست درازی کر رہا ہے, مرد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. نہیں, خاتون نے موقع دیا ہے اس کو, اسی لیے اسلام نے کہا کہ خاتون پردے میں رہ کر ہر چیز وہ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. لہٰذا پردے میں رہ کر تمام چیزیں کیجیے, جس طرح کہ آپ یہ ٹرانسمیشن کر رہی ہیں, جس طرح کہ یہ خاتون جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہترین حجاب ہے ان کا. تو ہر چیز انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے, خاتون ہر چیز پرووائڈ کر سکتی ہے, سروسز پرووائڈ کر سکتی ہے. پردے میں رہے اور اپنا دین کی خدمت کرے, دنیا کی خدمت کرے, لوگوں کی خدمت کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. زبردست ہو گیا. میں مفتی صاحب آپ کی طرف ہوں گے. مفتی پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, اسلامی نقطۂ نگاہ میں ہم نے دیکھا بھی, جیسے کہ بتایا انہوں نے کہ کس حد تک خواتین کو آزادی حاصل ہے. اب وہ کون کون سے بنیادی حقوق ہمیں نظر آتے ہیں جو دین اسلام نے دیے عورت کو, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ان سے محروم رکھا جاتا ہے انہیں, چاہے وہ شریعت کا معاملہ ہو, وراثت کا معاملہ ہے, بہت سارے اور بھی دیگر معاملات ہیں. کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ عورت کو آپ کو وراثت نہ دینی پڑے تو وہ کہیں کسی کتاب سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے, کہیں پہ اس کو کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو سارے لوگ کر رہے ہیں گناہ, تو وہ ان کے لیے کیا فرمان ہے قرآن پاک کا, میں چاہوں گی وہ ضرور بتائیے گا. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ تمام سب مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے خواتین کا کوئی مرتبہ نہیں تھا, ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی کسی بھی ریلیجن کے اندر. رومن امپائر میں جائیں یا کسی بھی جگہ پہ جائیں, خواتین اس زمانے کے اندر ان کی کوئی وقات, کوئی حیثیت, کوئی عزت احترام نہیں ہوا کرتا تھا, اور نہ ہی ان کو وراثت کے اندر ان کو کوئی ورثہ ملتا تھا. سب سے پہلے اسلام نے ہی
خواتین کے حقوق کی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمائی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حق جو ہے حق وراثت قرآن مجید کے اندر داخل کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، یعنی کسی اور طریقے سے عورت کے حقوق کو بیان نہیں کیا گیا۔ افضل ترین کلام یعنی قرآن مجید کے اندر ہی اس بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ اس کے بعد اب کسی بھی شخص کو، کسی فرد کو، کسی معاشرے کو اس عورت کے حقوق کو غصب کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، نہ قانونی طور پر، نہ اخلاقی طور پر، نہ مذہبی طور پر۔ تو جب عورت کی بات آتی ہے، جس طرح آپ نے کچھ چیزیں گنوائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے عورتوں کے جو وراثت ہے اس کو غصب کرنے کے لیے کتاب سے، قرآن سے، کسی سے وہ کیا کرتے ہیں، شادی کرا لیتے ہیں۔ اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارے معاشرے کا قصور ہے اور اس میں ہمارے اسٹیٹ کا قصور ہے۔ قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر بتا دیے، اب ان قوانین کے اوپر جو ہے عمل کروانا جو ہے وقت کی اسٹیٹ کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس قرآنی احکامات پر اور خواتین کے ان حقوق کو جو ہے ان کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنائے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر آپ اور ہم دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی جو مسئلے مسائل کریٹ ہوتے ہیں خواتین اور بچیوں کے ساتھ ساتھ، وہ اس کی وجہ جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہاں یہ ہے کہ ہمارا جو قانون ہے وہ لوز ہے، قانون کی یعنی بالادستی نہیں ہے، قانون نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، قانون اور مقننہ ادارے جو ہیں وہ عوام الناس کو وہ پروٹیکشن میسر و مہیا کر کے نہیں دیتے، اسی لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح عورتوں کو کہتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، مردوں کو بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اور یہ اخلاقی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسلام صرف اخلاقی تعلیمات نہیں دیتا، اخلاقی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیا ہے۔ اسی کمپلیٹ کوڈ آف لائف کو یعنی قرآن اور سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی حکومتیں، اپنی قوانین کیا کرنی چاہیے ہوتی ہیں، بنانی ہوتی ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے کے اندر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اسلام نے تو حقوق دیا ہے، عورتوں کو حقوق دیے ہیں، عورتوں کے تحفظ کی باتیں کی ہیں، والدہ کا حق علیحدہ ہے، بہن کا حق علیحدہ ہے، بیوی کا حق علیحدہ ہے، کسی اور عورت ہے تو اس کا حق علیحدہ ہے، ہر قسم کے اسلام نے حقوق کلیئر طور پر واضح کر دیے۔ اب ان پر امپلیمنٹ کون کرے گا؟ نہ آپ کر سکتی ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ علامہ صاحب کر سکتے ہیں۔ اس پر ان قوانین پر امپلیمنٹ کرنا، ان احکامات کو منوعاً اور اس سے ثمرات حاصل کرنا کہ عورت کی عزت بھی بحال رہے، عورت کی ناموس بھی بحال رہے، عورت کی عزت اور آبرو پر کوئی آنچ نہ آئے، یہ نہ آپ کا کام ہے، نہ میرا کام ہے، نہ مولوی کا کام ہے، نہ مفتی کا کام ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے۔ اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری اٹھا کر کے معاشرے کے اوپر پھینک دی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ ہی یہ کام کرے گی تو ہمارے معاشرے کے اندر تحفظ ہوگا، عورتوں کو حفاظت ملے گی، عورتوں کے حقوق ان کو میسر ہوں گے۔ اور آج اور ہم دیکھتے ہیں، آپ نے جس طرح بات کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم جس صوبے کے اندر رہتے ہیں، خاص طور پر سندھ کے اندر، آپ سندھ میں چلے جائیں، وہاں سندھ کے اندر خواتین کی شادی نہیں ہوتی، اور فیصلے کون کر رہے ہوتے ہیں؟ وہاں فیصلے کون کر رہے ہوتے ہیں؟ وہی فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے اپنی پنچایتیں لگائی ہوتی ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں علیحدہ انہوں نے قانون رائج کیا ہوتا ہے اور اسمبلیوں میں علیحدہ قوانین پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے ہاں دو رنگی ہے، وہاں پر وہی چودھری وڈیرا فلاں فلاں فلاں، ہم آپ تو فیصلہ نہیں کرتے نا کاروکاری کے فیصلے، وہ فیصلے کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو آج اسمبلی میں بیٹھ کر کے قوانین پاس کرتے ہیں، قوانین پاس یہاں پر مختلف کرتے ہیں اور وہاں اس کے برخلاف قانون جو ہے وہ فیصلے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اسلام نے عورت کی عزت، احترام، اس کا بھرپور طریقے سے خیال رکھا ہے، جس طرح آپ اور ہم بیان کرتے ہیں، جانتے ہیں، مگر اس پر عملی طور پر کون کرے گا؟ اس پر میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتی، کوئی اور فرد اس کو اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اگر چور چوری کرے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑنا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، مرد ہو چاہے عورت ہو، چوری کرے تو اس کو اسٹیٹ اس کی سزا اس کو دے گی۔ جب اس کو سزا ملے گی، معاشرے کے اندر بے حیائی ختم ہوگی، معاشرے کے اندر سے جرم ختم ہوگا۔ آپ آئے دن مجرموں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر سے عورتوں کے حقوق ان کو میسر نہیں ہوتے۔ تو اس میں زیادہ تر ذمہ داری
اداروں کی بھی ہوتی ہے، اور زیادہ تر ذمہ داری مقننہ اداروں کی ہوتی ہے جو قوانین بناتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں اور اسٹیٹ اس پر توجہ دے، قرآن سے قوانین اٹھائے اور حدیث سے قوانین اٹھائے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، وہی معاشرہ ہو جائے گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاشرہ تھا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ڈاکٹر پروفیسر رحمت اللہ صاحب نے بھی. اور آگے بڑھوں گی ناظرین، میرے ساتھ یہاں پہ نعت خواں بھی موجود ہیں ہمارے سیٹ پہ. حریم فاطمہ موجود ہے، ان کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم حریم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. حریم آج کون سا کلام تیار کر کے؟ حضور میری تو ساری بہار واہ آپ سے واہ، ہے. چلیے جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار ہوں آقا، میں بے قرار ہوں، میں بے قرار ہوں. میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو حاصل ہی کیا ہے. میرے غریب نواز یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میری تو حاصل ہی کیا ہے. میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. یہ لفظ نعت کے جتنے ہیں آپ دیتے ہیں. یہ لفظ نعت کے جتنے ہیں آپ دیتے ہیں. یہ نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے. یہ نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے. اور سیاہ کار ہوں آقا، بڑی
सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसारत कर रही थी नात ख्वाह हरीम फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। और नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी है, स्क्रीन पर नंबर भी है, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर अनवार रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और उमैर, ये कॉलर्स का जी उस पे सोशल मीडिया के पेजेस पर आ रहे हैं मैसेजेस और कमेंट्स के जी आप जो है वो कॉल्स नहीं ले रहे हैं। तो उमैर, कॉल्स लाइन हमारी क्या प्रॉब्लम कर रही है, क्या नहीं कर रही, देखो इसको चेक करो, कॉलर्स को दो। कॉलर्स जो है वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे हैं लाइव इस वक्त ट्रांसमिशन क्योंकि चल रही है, आपको पता है सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो मुझे अभी सोशल मीडिया टीम बता रही है कि वहाँ पे काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि जी हम कॉल थ्रू करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रही। तो देख लें ये, क्योंकि हमारे मेहमानों के साथ लोग बात करना भी चाह रहे हैं। मूव ऑन करूंगी, आगे बढ़ूंगी और जैसे कि हमारी मेहमान भी यहाँ पे बैठी हैं शैला कुरैशी साहिबा, उनकी तरफ वापस जाऊंगी। वुमेन्स डे की बात हो रही है। आप जब, जाहिर सी बात है, जब छोटी थी और जब आप इस सर्विस में भी नहीं आई तो, और यूजुअली ये होता है कि जब लोग स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो उनको एक कोई ड्रीम आइकन होता है कि जी ये खातून है, मैंने इसको जो है वो देख के अपना सोचना है कि यार मुझे भी ऐसा बनना है। क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पर जो है आइडियलाइज करना लोगों को थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे पास हम देखते हैं कि मेजॉरिटी में लोग नहीं होते उस तरह से। तो कोई दुनिया में आप आइडियलाइज करती थी, पूरी दुनिया में कहीं किसी को, या अपने मुल्क में आइडियलाइज किया, अपने घर में क्या, किसको आइडियलाइज करती थी? वेल देखिए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। और सेकेंडली, मैंने घर में ये चीज़ जब मैं ग्रो कर रही थी तो बचपन से ये चीज सीखी। दादा मुझे शला थानेदार कहा करते थे। मुझे नहीं पता उनको मुझ में क्या चीज नजर आई कि जब मैं छोटी सी थी, लाइक 2-3 साल का एक बच्चा घर के अंदर स्टिक लेके, शूज लेके पहन के और जोर जोर से चलना, सब पे रोब जमाना कजन्स पे। ऑल्दो कजन्स मुझसे बड़ी थी उम्र में, लेकिन मैं जब कोई काम करती थी, डांट डपट करती थी उनको बचपन में, तो मम्मी बताती है मुझे कि दादा तुम्हें शला थानेदार कहा करते थे। तो शायद वो कहते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो आप घर में सबसे बड़ी थी बच्चों में? क्या बच्चों में? कजन्स में मैं छोटी थी और जैसे फुप्पो की बेटियां सब वो बड़ी थी मुझसे। और अपने घर में सिबलिंग्स में? नहीं, भाई मुझसे बड़े हैं। अच्छा। और फिर मैं हूँ, मैं सिस्टर में मैं हूँ बड़ी। अच्छा, क्योंकि यूजुअली होता ही है कि घर में जो बड़ा सिबलिंग होता है वो यूजुअली इसी मिजाज का होता है कि वो थोड़ा सा जो है ना सख्त होता है और वो अपना हुक्म चला रहा होता है। और उसको देख के ज्यादातर खानदान में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको कोई इसी तरह का टाइटल देते हैं कि उनको पता होता है कि ये बड़ा स्ट्रिक्ट बच्चा है। बट दैट वाज सिंस माय चाइल्डहुड। हाँ, तो वो बचपन से इस तरह से मुझे कॉल करते हैं। ये होता है, एग्जैक्टली ये होता है। अच्छा, दूसरा हमें ये बताएं कि हम आपको थोड़ा सा, चूंकि खवातीन के उस पर तो हम बात करें, लेकिन चूंकि रमजान का भी महीना है, आपको आपके अगेन बचपन में थोड़ा सा ले जाते हैं। आपको याद है कि आपने अपना पहला रोजा कब रखा था? मैं जब क्लास 6 में थी और मेरी एज तकरीबन 10.5-11 साल थी, तो तब मैंने पहला रोजा रखा था। मैंने और बड़े भाई ने साथ रखा था और माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा था। वो आज भी मुझे याद है, मेमोरेबल डे। मेमोरेबल डे। तो जब आपने रोजा रखा तो उसकी कोई खास बात है जो आपको याद हो? आपने कोई शरारत कर दी हो या कोई भाई ने शरारत कर दी हो, कोई ऐसी चीज जिस पे आपने शरारत नहीं की हो लेकिन आपको डांट पड़ गई हो, कोई चीज याद है ऐसी? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं बट टीवी में बताने वाले नहीं हैं। मेरे बड़े भाई चूंकि बहुत शरारती तबीयत के मालिक हैं। अच्छा। और बचपन से वो बहुत ज्यादा शरारत करते थे। तो अक्सर जो है वो बल्कि उनकी पिटाई भी लगती थी। और डांट तो छोटी बात है, उनकी पिटाई, वो इस कदर संगीन शरारतें करते थे तो इस वजह से उनकी पिटाई भी लगती थी। लाइक घर वालों को, पेरेंट्स को बगैर बताए बहन भाइयों को दूर ले जाना और सुनसान जगहों पर, मतलब उनको एडवेंचर का इतना शौक था कि जब वो दूर रिलेटिव्स कहीं देख लेते थे, मतलब 4-4, 5-5 किलोमीटर छोटे बच्चे घर से बाहर निकल जाएं और तो उस तरह से वापस शाम में आते थे। तो डांट पड़ती थी लेकिन मैं हमेशा बच जाती थी। मेरे बाबा ने कभी मुझे नहीं मारा ना डांटा, लेकिन ये कि भाई की डांट ज्यादा पड़ती थी। That's so nice of him. And of course पेरेंट्स ज्यादातर बच्चों पे तो हाथ नहीं उठाते, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है। और हाँ, लड़कों की लेकिन पिटाई बहुत लग जाती है। बचपन में तो देखिए, बेटा हो या बेटी हो, अगर कोई भी गलत काम करता है तो पेरेंट्स को उनको सिखाना चाहिए।
تنبیہ کرنی چاہیے. کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, لیکن یوزلی یہ وہاں ہوتا ہے جہاں بچے بہت زیادہ شرارتی ہوں یا بہت زیادہ ضدی ہوں, ورنہ عموماً ہمارے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی بیچارے اتنے سیدھے ہوتے ہیں. زیادہ تر پاکستان میں جو بچے ہیں وہ سیدھے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, بہت کم پرسنٹیج ہے یوزلی, لیکن زیادہ تر بچے اتنے سیدھے ہوتے ہیں کہ وہ, اب جیسے اگر میں اپنی ہی مثال لوں تو مجھے یاد ہے کہ ہم میری مدر جو بتاتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں واش روم جانے کے لیے بھی اپنی مما سے پوچھ کے جاتی تھی کہ میں آئی گو ٹو واش روم. ہائیلی اوبیڈینٹ چائلڈ. اوبیڈینٹ, ایگزیکٹلی. تو اس لیے یہ جو ہے نا ہمارے یہاں میرے خیال سے, کیونکہ ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے ہمارے پاکستان کا, ہر ملک کا, کیونکہ آئی ٹریولڈ اے لاٹ بیکاز آف کورنگ ڈپلومیٹک افیئرز ایز ویل. تو ہم جب بہت ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ فیلڈ میں ایسی ہیں جرنلزم کی, تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے مختلف کلچرز کا, کاسٹ اور کریڈس کا. تو ہمارے پاکستان میں بڑی ایک ڈفرینٹ سا ماحول ہے کہ ہمارے فیملی سسٹم ہے, آپ کے گھر میں آپ کے سارے خاندان والے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, چاچا ماما نانا نانی, اور فیملی ویلیوز آر ویری اسٹرانگ. یس. تو اس اعتبار سے ہمارے یہاں بچے اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح جب ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں یا یورپین کنٹریز میں دیکھتے ہیں یا ادر دین پاکستان آپ دیکھ لیں, تو وہاں پہ اس لیے بچے شاید زیادہ ضدی یا وہ اس طرح کے نکل آتے ہیں یا کوئی, کیونکہ ان کا ماحول ہی اسی طرح سے ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہماری خاص طور پہ مڈل کلاس جو ہے پاکستان کے اندر, وہاں آپ دیکھیں گے تو تمیز و تہذیب آپ کو اس قدر ملے گی کہ وہ شاید آپ اس ایشیا میں پورے آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گی اس طرح کی وہ چیز. تو وہ پاکستان میں ہے اور اللہ کا شکر ہے, ہماری ایک بلیسنگ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی بھی ہماری بلیسنگ ہو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر میں ہمیشہ سے کہتی ہوں اور اس ٹرانسمیشن میں تو میں روز ہی کہتی ہوں کہ جی ہمارے پاس ایک بلیسنگ ہے, وہ یہ ہے کہ جی ہم بورن مسلم ہیں, لیکن پریکٹسنگ مسلم کتنے یہ اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. بورن مسلم تو ہو گئے کیونکہ اس خطے میں پیدا ہوئے, پاکستان میں پیدا ہوئے, مسلمان پیدا ہوئے. اب اس ویلیو کو ہم نے کتنا اپنے پاس لے کے چلنا ہے اور اس کی کتنی جو ہے وہ قدر کرنی ہے, یہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے. آگے بڑھیں گے. علامہ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی. علامہ صاحب یہ جو خواتین کے کردار پہ ہم بات جہاں کرتے ہیں خاص طور پہ, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں 1450 سال پہلے ہمارے مذہب نے تو رائٹس دے دیے, لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خواتین ہی نہیں, آج کا انسان اتنا زیادہ جو ہے وہ بے رحم ہو گیا ہے کہ وہ انسان کو حق دینے کے لیے اس کا راضی نہیں ہے. اب جہاں پر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق سے کو نہیں فلفل کر رہا, اگر کوئی بھائی اپنی بہن کے حقوق ادا نہیں کر رہا, اگر کوئی والد اپنی بیٹی کے حقوق ادا نہیں کر رہا, تو ان تینوں میں پرٹیکولرلی تھوڑا سا اگر میں چاہوں کہ اگر آپ بیان کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے, پھر ذمہ دار کون ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. میں حکومت کی ذمہ داری نہیں لگاؤں گا اس میں, میرا سٹانس مختلف ہے. میں اس میں ذمہ داری لگاؤں گا سب سے پہلے والدین کی. والدین چونکہ پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے. جب والدین اچھی تربیت کرتے ہیں تو بیٹے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد, یعنی والدین کے مرنے کے بعد, مجھے میری بہن کا حق, میں ان کی بیٹیوں کا حق دینا ہے. جیسے میرے والدین نے میری تربیت کی ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ میری بہن کا مجھے حق دینا ہے, چاہے جو بھی ہو جائے, چاہے میں مقروض ہوں, چاہے میرے پاس کچھ بھی میرے فائنینشیل کرائسس ہوں, میری بہن کا اگر حق نکلتا ہے مجھے دینا ہے. اس میں حکومت وقت کیا کرے گی؟ یا اگر میری بیوی مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ تم اگر اس گھر میں سے حق دے دو گے تو ہمیں تو گھر تنگ پڑ جائے گا, یا ہم تو کرائے کے گھر پہ چلے جائیں گے, اس میں حکومت وقت کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ عورت ہی عورت کو کاٹ رہی ہے آج کے دور میں, یا یہ مرد کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ جو ہے نا وہ مرد چلا رہا ہوتا ہے پورا نظام زندگی کا, یا گھر کا جو چلا رہا ہوتا ہے وہ مرد چلا رہا ہوتا ہے. عورت ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے مرد کے اوپر, کہ مثال کے طور پہ گھر کی عورت ہے وہ شوہر سے بات کرتی ہے, باپ سے بات کرتی ہے, بھائی سے بات کرتی ہے کہ گھر میں یہ مسئلہ ہے, گھر میں یہ مسئلہ ہے, گھر میں یہ مسئلہ ہے. اینی ویز کسی بھی اعتبار سے اگر آپ لیک دیکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہلا پرابلم والدین نے اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی ہے. اگر تو وہ کوتاہی نہیں کی ہے, اس کے بعد آتا ہے پرابلم علماء کا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم یہ ممبر سے ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے, محراب سے ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے, ہم 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ رہے ہیں اور اس میں ٹائم پاس کر رہے ہیں, لطیفے سنا رہے ہیں, جو کہ آج کل ہو رہا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں,
فلاں فرقے میں یہ ہے، فلاں فرقے میں یہ ہے، اور یہ الجھن ہے اور یہ الجھن ہے، یہ فضول کی باتیں ہیں. آپ پریکٹیکل بات کریں، آپ عمل کی بات کریں، اور وہ معاشرے کے سدھار کی بات کریں. لہٰذا علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مسجد میں آنے کو 1 مہینہ ہی تو آ رہا ہے نا، بچہ شخص مسجد میں 1 مہینہ تو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ مسلمان باقی 11 مہینے نہیں آ رہا، 1 مہینہ تو آ رہا ہے. اس 1 مہینے میں عالم چاہے کوشش کرے کہ وہ بہتر کر سکتا ہے تو کرے. اچھا 2 سوالات آ رہے ہیں بہت جلدی کوئکلی آپ دونوں سے جواب لوں گی، شارٹ بتا دیجیے گا. سوشل میڈیا پہ بھی کیونکہ ہمارے پاس اس وقت سوال آ رہے ہیں. ایک سوال، چونکہ فیمیلز کی بات ہو رہی ہے، ایک سوال آیا جی سوتن کا کیا حق ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی سوتن کا کیا حق ہے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کسی کی. اور دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ والدین کے تو حقوق پتہ ہیں کہ اولاد کے لیے اللہ نے بار بار اور بتائے بھی جا رہے تھے، لیکن اگر بیٹی ہے خاص طور پہ کیونکہ والدین بہت زیادہ جو ہے وہ حق تلفی کرتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں بہن بھائیوں کے اندر، تو یا بیٹا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ فوقیت دی جا رہی ہوتی ہے اور بیٹی کو کم، تو ان کا بیٹی کا حقوق بھی بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے اپنا جواب دے دوں، آپ مفتی کی طرف بھی آ جائیے گا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ شریعت نے اجازت بے شک مرد کو دی ہے کہ وہ 2 کرے، 3 کرے یا 4 کرے. قرآن نے آیت پیش کر دی، لیکن اس میں کہا کہ اگر تم عدل سے کام لے سکتے ہو، تو اگر عدل سے کام لے سکتے ہو اس سے مراد یہ کہ 1 رات اس کے ساتھ گزارنی ہے تو 1 رات اس کے ساتھ گزارنی ہے. گزارنی سے مراد یہ کہ 1 رات اس کے ساتھ اسپینڈ کرنی ہے، اس کے گھر پہ بتانا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے حجرے منتخب کر دیے تھے. اور ازواج کے چونکہ ازواج زیادہ تھی تو بعض بوڑھی ازواج نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ چونکہ ہم بیوہ ہیں تو آپ نے ہم سے اس لیے شادی کی ہے کہ ہمیں سپورٹ ہو جائے، لیکن ہم اپنی رات آپ پر معاف کرتے ہیں، آپ جوان خواتین کی طرف چلے جائیے. تو ایک تو یہ کہ ان کو ان کا وقت یعنی ٹائم دینا، ایک بات. دوسرا، اگر آپ فائنینس دیکھیں گے تو فائنینشیل آپ کو ان کے درمیان برابری رکھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کو تو آپ نے بھرپور بھر دیا ہے اور دوسرے کو آپ نے جو ہے چونکہ وہ پرانی بیوی ہے تم کمپرومائز کرو، وہ میری نئی بیوی ہے. نہیں، ایسا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ نے اس کو اچھا دلایا، اس کو بھی اچھا دلائیے، اس کو اچھا کھلا رہے ہیں، اس کو بھی اچھا کھلائیے. تو برابری اگر کر سکتے ہیں تو 2 شادیاں کیجیے، 3 شادیاں کیجیے، 4 شادیاں کیجیے. اس نہیں کر سکتے برابری، ایک چھت دے سکتے ہیں، ایک جیسی گاڑی دے سکتے ہیں، ایک طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور یہ مشکل کام ہے. اگر کر سکتے ہیں تو کیجیے، نہیں کر سکتے تو نہیں کیجیے. اچھا، یہ آپ نے شوہر کے اسپیکٹ سے بتایا ہے، لوگ جو پوچھ رہے ہیں سوال وہ کہہ رہے ہیں کہ سوتن کا سوتن پہ کیا حق ہے، اس اعتبار سے بتا دیں. اس خاتون کو جی، کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک پہلی بیوی دوسری بیوی کو بہت زیادہ لان تان کرنا شروع کر دیتی ہے اور برا کہنا شروع. یہ جو سارا یوزلی جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، خاتون کو تو برداشت اس لیے تو اس پہ آپ زیادہ وہ پوچھ رہے ہیں سوال. نہیں، خاتون کو برداشت کرے گی، سیرت رسول میں ہے. اور اہل بیت کی سیرت میں مولا متقیان علی بن ابی طالب کی کئی ازواج تھیں، تو اہل بیت نے متعدد شادیاں کی ہیں، بعض کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ویسے ہی فیملی کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حق یہ ہے کہ اگر آپ عدل کر سکتے ہیں. مسئلہ یہی آتا ہے نا، عورت سے متنفر یوں ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں، میرے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں. اگر میں ایسے بہت سارے افراد کو جانتا ہوں جو بالکل اچھے طریقے سے دونوں کو رکھ رہے ہیں، پھر وہ عورت اس عورت سے جیلس نہیں ہو رہی. اور اگر اس کے باوجود بھی ہو رہی ہو، لوگوں کا سوال ہے کہ وہ عورت کے لیے پھر کیا ہے اسلام میں، اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کری ہے، ایک بیوی کے ساتھ، اگر وہ زیادتی کری تو حرام کام کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا ہے جی. اچھا، دوسرا بیٹی کا جو پوچھا تھا. بیٹی کا حق یہ ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، والدین کا حق یہ ہے اولاد کے اوپر کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں، اچھی تربیت کریں، اور اس کے بعد جب وہ لائق رشتہ ہو جائیں تو ان کی بہترین جگہ پر، ان کے برابری کے لیول پر ان کی شادی کریں. ٹھیک ہو گیا جی. مفتی صاحب دونوں سوال جی. ان دونوں سوال کے حوالے سے جو دوسرا سوال تھا جو حقوق کے حوالے سے، جی جی، حقوق کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی والد حیات ہے، وہ خود اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو وراثت دینا چاہتا ہے تو اس میں شریعت نے ہمیں دوسرا اصول دیا ہے. اگر والد ہے اپنی زندگی میں بچوں، لڑکوں اور لڑکیوں کو وراثت دے رہا ہے تو اس میں برابر دے گا، لڑکے کو بھی برابر، لڑکی کو بھی برابر، ٹھیک. اپنی زندگی میں جب وہ فوت ہو جاتا ہے سڈنلی، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی ایسی معاملات، وہ چیزیں نہیں کر پاتا، وصیت وغیرہ نہیں کر پاتا، تو پھر یہ اب ذمہ داری اس والد کی نہیں ہے، یہ بعد میں رہنے والوں کے جو بھائی ہیں ان کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وصیت کرتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اپنی زندگی میں کرتا ہے وراثت کی تقسیم تو برابر لڑکوں لڑکیوں کی. اگر فوت ہو گیا ہے تو بعد میں لڑکوں کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو
سنگل ملے گا. یہ شرعی طور پر یہ قانون ہے قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی. اور اس کے علاوہ جو سوتن ٹائپ کا جو معاملہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اس سے ہمیں قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور ہم جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں ہم بنیادی طور پر ہندوؤں میں سے مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے, ہندو کلچر کے اندر سوتن کا کانسیپٹ نہیں ہے, 2 شادیاں نہیں کرتے. بالکل اب پاکستان سے باہر چلے جائیں گے, عرب کنٹریز میں یا دوسری ممالک کے اندر چلے جائیں, وہاں یہ سوتن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. وہاں عورتیں اپنے شوہر کی خود شادی کرواتی ہیں. ہمارے کئی دوست ہیں باہر کنٹریز میں رہتے ہیں, انہوں نے وہ خود بتاتے ہیں کہ ہماری بیویوں نے ہمارے لیے رشتہ تلاش کیا ہے. تو ہم ہندوؤں میں سے مسلمان ہوئے, اسی لیے ہمارے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ علاقے کا اور کلچر کا اثر پڑتا ہے. تو اسلام ہمیں اس حوالے سے بھی یہ کہتا ہے, جس طرح علامہ صاحب نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت, اچھا نام رکھتا ہے اور وہ فوت ہو جائے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا. جس طرح آپ نے دونوں انگلیوں کو برابر کر کے دیکھا ہے. تو آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص ہے, کوئی فرد ہے, اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے, اخلاقی معاملات ساری چیزیں کرتا ہے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ساتھ ہوگا. یہ دونوں طور پر ہمیں ان چیزوں کو کیا کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے, آپ بھی عورت ہیں, محترمہ بھی ہے اور ادھر بھی ہے, تو آج کل عورت کی دشمن ہے. آج کل عورت کی کیا ہے, دشمن ہے. اگر خاندان میں, رشتہ داروں میں, محلے میں کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے, کوئی عورت کو طلاق آ گئی ہے, کوئی رشتہ نہیں آ رہا, اور سمجھتے بھی ہے, وہ اگلی عورت سمجھتی ہے کہ میرا شوہر اگر شادی کرے تو اس کو شیلٹر مل سکتا ہے, مگر وہ نہیں چاہتی. ٹھیک, عورت آج کے زمانے میں عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے تو اسلام کو سمجھا نہیں ہے, اور دوسری چیز ہم اپنے معاشرتی طور پر اپنے رسم و رواج کے اندر گھرے ہوئے ہیں. اسی طور پر یہ ہمارے اندر جو ہے مسائل ہیں درپیش آتے ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, صحابہ کی زندگی, ازواج مطہرات کی, اہل بیت کی زندگی دیکھیں, ان کی تو ایک شادیاں تو نہیں ہوتی تھی نا. ہم نام لیتے ہیں ان کی اسوہ حسنہ پر, تو ان کی شادیوں 2 3 4 شادیاں ہوا کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد کئی شادیاں ہیں, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کئی شادیاں ہیں. تو اس میں ہم اہل بیت اور اصحاب کے سیرت کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے دونوں نے جواب دے دیا, اور یقینی طور پہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ بالکل ہمارے معاشرتی مسائل بھی ہیں اس وقت کہ ہمارے پاس یہ جو خطے کا رنگ آیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اور آئے, تو اس سلسلے میں لوگ ہو تو گئے مسلمان, لیکن انہوں نے جو سیرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آقا دو جہاں کی, اور جو دین اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے, یونٹ بیس جو کانسیپٹ جس کو کہتے ہیں نا, کہ بیسکلی دوسری شادی کا مقصد, یا کوئی اگر دوسری شادی کرتا بھی ہے, یا جو جیسے بھی علامہ صاحب نے بات کی ہے, کرنے والی بات جو ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو بھی لوگ اپنے خصوص میں, اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کو ڈیولپ کرنا یا بچانا, بہت ساری چیزوں کو لے کے سوسائٹی میں چیزیں چلنا, کسی کو سپورٹ دینا, کسی کا سہارا بننا, یہ بہت سارے معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ہے وہ نیگیٹو اسپیکٹ اس پہ بہت زیادہ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں سوالوں جو آپ نے سوال کے ناظرین, اس کے جوابات ہم علماء کرام سے لے رہے ہیں, اور مزید بھی آپ کے سوالات سوشل میڈیا کے تھرو بھی جو آ رہے ہیں یا کالز کے تھرو آ سکتے ہیں. 0213413448 ہمارا نمبر ہے, آپ شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. موضوع کے اعتبار سے آج ویمنس ڈے ہے, خواتین کے اعتبار سے اگر آپ کوئی بھی سوال چاہتے ہیں ہمارے علماء کرام سے پوچھنا, بڑا بہترین ہمارا علماء کا پینل بیٹھا ہے, فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ, دونوں کے اعتبار سے آپ کو جواب دے رہے ہیں وہ. موونگ آن جی, میں واپس اپنی مہمان کی طرف بھی آؤں گی. اچھا شیلا, دیکھیے ہم چونکہ بات کر رہے ہیں اپنے اس کی بھی اور معاشرے کی بھی, اور یقینی طور پہ آپ کا بھی ایک ایکسپیرینس ہوگا, کئی سال آپ کو بھی ہو گئے ہیں, بغیر کوئی نام لیے یا کوئی ایسی چیز کیے ہوئے, کبھی ایسا آپ کے ساتھ کوئی ایسا, مطلب آپ خود اتنی اسٹرانگ ہے, سب کچھ ہے, لیکن چونکہ ہم لوگ اسٹرانگ ہونے کے باوجود ہم ہیں تو فیمیل ہی نا, اور ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑی اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی پوسٹ کا ناجائز بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ جس میں آپ نے فیل کیا ہو کہ یار ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اس سے کیسے نکلے ہو, یا آپ کو اگر کبھی ایسا فیل ہوتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں, جو خواتین آج دیکھ رہی ہیں, جو بچیاں دیکھ رہی ہیں خاص طور پہ, تاکہ وہ سیکھ سکیں آپ کے اس اسپیکٹ سے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح نکالتی ہیں یا کیسے لے کے چلتی ہیں. پھر دیکھیے, آپ نے جہاں ہیرسمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا, تو ہیرسمنٹ ایک ایسا کامن ایشو ہے جو 10 میں سے 9 خواتین فیس کرتی ہیں. اگر ہم اپنی چائلڈ ہوڈ سے لے کے ایڈلٹ ہوڈ تک کی بات کریں
ورک پلیس پہ یا پولیسنگ کی میں ابھی بات نہیں کر رہی, میں آپ ہی سے بات کرتی ہوں. اگر آپ اسٹاپ پہ کھڑی ہوں گی تو ابھی 10 لوگ آپ کو کہہ دیں گے ماشاء اللہ, یو نو دا وے دے سے اٹ اینڈ میک یو فیل انکمفرٹیبل. دس از ہیرسمنٹ, کہ آپ سامنے والے کو اس طرح سے فیل کرا رہے ہیں کہ جو اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو یہ بھی ایک ہیرسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پبلک ٹرانسپورٹ میں ادھر ادھر آتے جاتے لوگ ایک دوسرے کو ہوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ غلط القاب کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ان کی گرومنگ ٹھیک نہیں ہے, تربیت ٹھیک نہیں ہے, تو اس طرح کے لوگ وہ بائش قسم کے نوجوان کی حرکتیں کرتے ہوئے, ارتکاب کرتے ہوئے پائے گئے. میری ایک پولیس کانسٹیبل ہے, اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو جب میں نئی اے ایس پی آئی تھی, میں فریئر میں پوسٹڈ تھی, تو شی ٹولڈ می کہ میں بس اسٹاپ پہ جاتی ہوں تو مجھے ایک مرد جو ہے وہ وہاں سے آوازیں کرتا ہے اور چل رہی ہو وہ چھیڑتا ہے. تو میں نے اس کو کہا اوکے فائن جسٹ لیٹ می نو. وہ ابائے میں چونکہ ڈیوٹی آف کرنے کے بعد خواتین اپنے پراپر جو کلچرل ایسپیکٹس ہیں اس کو ریلیجن کو فالو کرتے ہوئے, تو وہ نقاب میں اور ابائے میں تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی غلط خاتون ہوں گی, تو وہ ان پر جو ہے وہ لائن مار رہے تھے, یہ کہہ لیجیے کہ انہیں چھیڑ خانی کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا, میں نے کہا اوکے فائن, جیسے ہی تمہیں وہ کل اس ٹائم پہ تم جاؤ گی اور تمہیں یہ نظر آتا ہے جسٹ لیٹ می نو, مجھے کال کرنا فوراً. تو ہم نے اپنی پیچھے اسکواڈ جو ہے وہ موبائل کھڑی کی ہوئی تھی, اور جیسے ہی اس نے وہ حرکت کا ارتکاب کیا تو ہم نے فوری طور پہ وہاں پہ نفری کو بھیج کے اس کو اریسٹ کروا لیا. اور اس طرح کے قوانین موجود ہیں ہمارے پاس. اینٹی ورک پلیس ہیرسمنٹ یا پبلک پلیس پہ آپ کسی بھی خاتون کو نہیں چھیڑ سکتے یا غلط القاب سے اس کو نہیں پکار سکتے, اور یہ کنڈیمیبل ہے ایز پر لا. تو اس طرح سے متعدد واقعات ہیں اور ہر کوئی ہیرسمنٹ کا شکار رہا ہے, لیکن الحمدللہ آئی ایم آن سچ سینئر پوزیشن کہ میرے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. لیکن اس طرح کے متعدد واقعات لوور لیول پہ کانسٹیبلری ہمیں کمپلینٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو یا پبلک پلیسز پہ جاتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا, یا ملزم کی کسٹڈی پیش کرتے ہوئے ملزم بدتمیزی کرتے ہیں, تو یہ چیزیں ہیں. لیکن اپارٹ فرام دیٹ دیر از اے لیجسلیشن, اور اس حوالے سے تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اینٹی ہیرسمنٹ کمیٹی, اور اس کے اندر پریونشن فرام ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی کمیٹیز کے اندر ایک عورت کا ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پولیس کو کمپلین کر سکتے ہیں آپ, سائبر ہیرسمنٹ بھی ہے, سوشل میڈیا کے تھرو لوگ غلط سے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی پکچرز پہ اور آپ کی پوسٹ کے اوپر آپ کو ہیرس کر رہے ہوتے ہیں یا تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں, سائبر بولنگ کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کی پکچرز کو ایڈٹ کر کے مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو دیر آر الیکٹرانک کرائم کنٹرولنگ ہمارے پاس آرڈیننس موجود ہیں. پیکا کے تحت جو ہے وہ ان کو ایز پر لا کنڈیم کیا جاتا ہے. ان کی ہیوی پنشمنٹس بھی ہیں, ان پہ ہیوج پینلٹیز بھی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے اندر اس کا آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈری پروونشل آمبڈسمین آفس ہے, آمبڈس پرسن آفس کے اندر فیڈرل آمبڈس پرسن, فاسپا ہے, فیڈرل ہے, پروونشل ہے, وہاں پہ کمپلین کر سکتے ہیں. بڑا فاسٹسٹ موڈ پر آپ کا کیس ریزالو ہو جاتا ہے. تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کے اندر آپ کی 15 دن میں ہیئرنگ ہوتی ہے, نیکسٹ ہیئرنگ ہوتی ہے, 2 سے 3 پیشی پہ کیس ریزالو ہو جاتا ہے. دے ہیو دا پاور آف اے جج, اور اس کے تحت جو ہے وہ سزا جزا بھی ہو جاتی ہے. زبردست ہو گیا. اچھا ہوا آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ نے یہ قانون کے اسپیکٹ سے بھی بتا دیا, اور بہت ساری جگہوں پہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لوگوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, لیکن اچھا ہے چونکہ ہمارے پاس اب لاز ہیں, کافی ساری چیزیں ریفارمز ہو رہی ہیں, تو یقینی طور پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے آواز بھی اٹھا سکتے ہیں. آگے بڑھیں گے ناظرین, اور ہم بات کریں مختلف واقعات کی بھی تاریخ میں, اور اسی طرح سے ایک صحابیہ ہیں جن کے حوالے سے اگر بات نہ کی جائے تو پھر تھوڑی سی غلط ہو جائے گی بات, کیونکہ وہ ایسی صحابیہ ہیں جن کا ذکر بہت ساری مختلف جنگیں اور جنگوں میں رہا ہے, اور ان کا کردار بڑا کلیدی رہا ہے. بڑی ہی مشہور اور خاص ام عمارہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کا مختلف جنگوں میں بڑا زبردست کردار رہا. واقعہ یہاں بیان کرنا چاہوں گی, اور وہ یہی کہ اور کافی زیادہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ یہ مشہور صحابیاں تھیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا بنت کعب, تو جنگ احد میں تلوار لیے باقاعدہ کافروں سے جنگ کر رہی تھیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہی تھیں. سوچئے آپ کہ کیا ان کا کے اوصاف ہوں گے, ایسی صحابیہ جو ہمارے آقا دو جہاں کے سرور کونین کا دفاع کر رہی ہیں, یعنی کہ جنگ احد ہے, اور اس جنگ میں بھی وہ ان کو خود سے زیادہ اور اپنے جو ہے وہ بچے سے زیادہ فکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ ان سے ان کو انسیت اتنی زیادہ ہے.
वो नापाक काफिर इब्ने कमा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर वार करने के लिए वहां बार बार कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह से अटेम्प्ट करूं, कभी इधर से बढ़ने की कोशिश करे, कभी उधर से बढ़ने की कोशिश करे। और उम्मे अमारा जो थी वो अपनी तलवार लिए हर तरफ से कोशिशों में लगी हुई थी कि मैं किसी तरह से इसके ऊपर वार करूं और इसकी जान ले लूं, लेकिन वो बदबख्त कोशिशों में था और पीछे जा रहा था आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसी ताक में वो भी आगे बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते वो हर लिहाज से अपनी तलवार को चला रही थी जिस तरह से वो तलवार जनी कर सकती थी। हजरत उम्मे उमारा ने तलवार का वार किया उसके ऊपर, लेकिन चूंकि वो दोहरी जरा पहने हुए था इसलिए उस वार का उस पर असर नहीं हो सका और फिर भागते हुए उसने वापसी पे हजरत उम्मे उमारा रज़ी ताला अन्हा पर वार किया उल्टा, यानी कि उल्टा उनके ऊपर अटैक करने लगा। उस अटैक से उनको कारी जख्म लगा जिसको उन्होंने बर्दाश्त भी किया, कोशिश भी करने लगी कि मैं बर्दाश्त करूं, क्योंकि उन्होंने उस तरह से दोहरा जहरा नहीं पहनी हुई थी तो जिस वजह से उनके ऊपर वो निशान भी आया। उनके साथ उनके बेटे भी जंग में लड़ रहे थे, लेकिन उनको उस मौके पर अपने बेटे की फिक्र ना हुई, फिर उठी, फिर आगे बढ़ी और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ही जा पहुंची कि मैं जो है वो जज्बे शहादत से सरशार हुई नहीं थी कि मैं आगे जाऊंगी और मैं शहादत भी वसूल करूंगी और मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हिफाजत भी करूंगी। अपने बेटे को छोड़ के फिर आगे बढ़ती हैं, फिर करती हैं, फिर उसके ऊपर वार करने की कोशिश करती हैं, इस मरतबा फिर वो बच जाता है, लेकिन वो चूंकि जख्म दे चुका था, जख्म जो है वो गहरा भी था। उन्होंने इस मौके पर इनफैक्ट कई काफिरों को भी कत्ल किया, मजीद दूसरे जो काफिर थे रस्ते में आते जा रहे थे या जो कोशिश कर रहे थे उनकी तरफ बढ़ने के, उनको कत्ल भी करती रही। उनकी बहादुरी के जौहर देख रहे थे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनकी बहादुरी के जौहर देखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया मिन ततीक मा ततीकीन उम्मे उमारा, उन्होंने कहा किस में इतनी ताकत है कि उम्मे उमारा में जो उम्मे उमारा में है या इससे ज्यादा जो है वो लड़ सके इस जज्बे के साथ। फिर उम्मे उमारा जो है फिर जंग खैबर में भी शरीक हुई थी और जंग यमामा में भी उन्होंने वही बहादुरी के जौहर दिखाए जो जंग उहद में दिखाए थे। वो मुस्लिमा कज़ाब को इस जंग में अपने बेटे अब्दुल्ला की शहादत के बाद जाती तौर पर कत्ल करने के दर पे थी, लेकिन जब वो उसके करीब पहुंची तो दूर से वहशी कातिल हमजा का जो मुसलमान हो चुके थे भाला मुस्लिमा कज़ाब के लगा जिसने उनकी जान ले ली। तो बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में उम्मे उमारा का जो है वो किस्सा हमारे सामने है और नज़र भी आता है कि किस तरह उन्होंने जंगों के अंदर और गज़वात के अंदर उन्होंने जो है वो बड़ा साथ दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके हवाले से फिर आक़ाए दो जहां ने ख़ास तौर पे फरमाया, तो फिर सोचिए कि क्या ही बात होगी। तो ये हमारी ख़वातीन हैं जिनका किरदार हमारे सामने है। आगे बढ़ूंगी और टाइम भी कम है तो मैं अपने उलमा कराम की तरफ वापस जाऊंगी और उनसे बस दो जो है लफ्ज़ इसी हवाले से बात करूंगी। बहुत सारे हमारे पास सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन हम सारे तो नहीं आज ले सकते। दो क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश भी की, मजीद भी स्क्रीन पर नंबर भी है 021341344812 हमारा एक्सटेंशन है जी, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अलावा मोहसिनी साहब आपकी तरफ आऊंगी। अलावा साहब जहाँ पे हमारे पास ये सारे हुकूक हैं और बड़े वाज़ेह तौर पर बयान हुए हुए हैं और वहाँ पे ख़वातीन की जिम्मेदारी के बारे में भी जहाँ बात की जाती है, ख़वातीन बड़ी जिम्मेदार होती हैं। हम देखते हैं जहाँ हाउस होल्ड वाइफ हैं, अगर वो काम घर के भी कर रही हैं, बाहर के भी कर रही हैं, वर्किंग लेडी हैं, चीज़ों को बैलेंस भी कर रही हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें देखते हुए आजकल के ज़माने में फिर एक और जो बड़ा मसला आता है, जैसे कि अभी आपने कहा कि पर्दे में रहते हुए भी कर रही हैं काम, लेकिन उसके बावजूद भी जो मर्द हजरात खास तौर पे ये बड़े सवाल आ रहे होते हैं, इस पे भी ख़वातीन को परेशान करें या वर्क प्लेस पे या वैसे भी या फिर उनके हुकूक अदा नहीं करते किसी भी रिश्ते के अंदर, तो उन मर्द हजरात के लिए क्या कोई ख़ास पैगाम है, कोई हमें हिदायत मिलती है कुरान से कि अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो रोज़े महशर वो क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसी प्लेटफॉर्म से मेरा ख्याल है कि किसी और वक्त में ये वाक़या सुना चुका हूँ या शायद आपकी ही इस ट्रांसमिशन में शायद सुनाया था कि हज़रत साद इब्न माज का वाक़या था कि जब साद इब्न माज को दफनाया गया और अल्लाह के रसूल ने उनको दफनाया और उनकी माँ ने उनसे कहा कि आनियन लकल जन्ना या साद, कि ए साद आपको जन्नत मुबारक हो कि अल्लाह के रसूल ने आपको दफनाया और अल्लाह के रसूल ने आपकी नमाज जनाजा को पढ़ा
اور اللہ کے رسول نے آپ کو قبر میں اتارا اور اتنے فرشتے تھے کہ اللہ کے رسول پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کو جنت مبارک ہو. اور جب قبر بند ہو گئی اور ماں نے یہ کہا کہ آپ کو جنت مبارک ہو، تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے گمان کیا کہ ان کو جنت مل رہی ہے یا ملے گی؟ کہا کہ بس آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ قبر میں اترے تو جنت تو ان کو ملے گی نا، یا مل رہی ہوگی. فرمایا کہ نہیں، اس وقت سعد کو، اگرچہ کہ سعد نیکوکار میں سے تھے، اچھے صحابی میں سے تھے، لیکن اس وقت سعد پر فشار قبر کا عذاب ہو رہا ہے. اور یہ وجہ یہ ہے کہ سعد اپنی زوجہ سے ترش رویے میں سختی سے بات کیا کرتے تھے، جسے ٹونٹ کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ طنزیہ لہجے میں بات کیا کرتے تھے، اور وہ بھی کبھی کبھی، ڈیلی نہیں، کبھی کبھی. اور اس پہ وہ سوری فیل نہیں کرتے تھے. یہ اس کا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کو نیکیوں کا اجر دیا جائے گا. اس کے علاوہ بہت باتیں ہیں متعدد، کہ اگر کوئی شخص اپنے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو اس کو کوئی گلو خلاصی نہیں ہے. ہم نے حقوق العباد پہ بھی بات کی تھی. اللہ اپنے حق معاف کرنے کو بالآخر تیار ہے. وہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے تم نے میری نماز نہیں پڑھی، چلو میں معاف کر دیتا ہوں. یہ بندہ میرا ہے، یہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا کیا ہے؟ اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اس کے بدلے پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. اب وہ کسی بھی روپ میں ہو، چاہے زوجہ کا حق ادا نہیں کیا، ماں کا حق ادا نہیں کیا، اولاد کا حق ادا نہیں کیا، اور حق ادا کرنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، پھر ادا نہیں کیا، پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا. صحیح، بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. مفتی صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے، میں چاہوں گی کوئکلی بیان کر دیں پھر آگے بڑھیں. اس معاملے میں ہمارے معاشرے کے اندر دو قسم کی ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور ان دونوں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن اور غلط فہمی پائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے پہلا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق کسی کو معاف نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو اللہ مانے. یہودی، عیسائی، نصارہ وغیرہ وغیرہ، یعنی سب سے پہلے اللہ کے حق ماننے کے بعد جب مسلمان ہو گیا اس کے بعد پھر حقوق العباد آتا ہے. تو جب مسلمان ہو گیا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اگر رہتی ہے تو سب سے پہلے اس نے حقوق اللہ ادا کیا ہے. حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد اگر حقوق العباد میں کوتاہی، حقوق اللہ میں کوتاہی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون من مفلس من امتی، تمہیں پتہ ہے میری امت کا مسکین آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مفلس آدمی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ملکیت دھن دینار نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب لائے گا. نمازیں بھی پوری پڑھے گا، روزے بھی پورے رکھے گا، حج بھی پورے کرے گا، زکوٰۃیں بھی ادا کرے گا، مگر کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان کے جو فریادی وہاں ہوں گے ان فریادیوں کو ان کی نیکیاں دی جائیں گی، ان کے گناہ ان کے اوپر لاد دی جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ہم نیکیاں تو کر رہے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے حقوق بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم اپنے رب کو پہچانیں. حقوق اللہ وہ ہے، اس رب کے پہچاننے کے بعد جو ہے حقوق العباد کی اہمیت ہے. اگر معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا، جب سیلاب، زلزلہ آتا ہے تو باہر ممالک کے لوگ ہمیں ایڈ بھی دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں، اور علیحدہ بات ہے کہ ہمارے لوگ کھا جاتے ہیں پاکستانی. تو ان لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے. ان کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے انسانوں کی خدمت کی ہے. اللہ کے اوپر ایمان وہ لوگ نہیں لائے، اس لیے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان کیا، اور یقیناً ایسا ہی ہے ناظرین. اور گفتگو کا سلسلہ جی جاری ہے. ناظرین مہمان کی طرف واپس آؤں گی. شاید آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آج کے اس پلیٹ فارم سے خواتین کو جو دیکھ رہی ہیں آپ کو پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر؟ دیکھیے، خواتین کا زندگی کے اندر جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ان کے اپنی زندگی میں ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وابستگی میں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے. چاہے وہ بچے کی تربیت سے ہو یا ایک معاشرے کے جو ہے وہ اچھے انسان کو گروم کرنے میں ہو، یہ تمام چیزیں خواتین کو کریڈٹ جاتا ہے. خواتین بچوں کی تربیت سے لے کر ملک کی ترقی کے اندر
بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں. وہ ایک مشہور مقولہ ہے گیو می گڈ مدرس آئی ول گیو یو گڈ نیشن, کہ آپ ہمیں اچھی مائیں دیں تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اچھی قوم جنریٹ ہوگی. سو ایک ماں جو ہے اس کی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے, ایک بچی کی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں آج کے پلیٹ فارم سے یہی میسج دینا چاہوں گی کہ علم حاصل کریں, گود سے لے کر گوڑ تک, قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی جو ہے وہ کہی گئی ہے بات, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ علم جو ہے وہ آپ کی طاقت ہے. تو اگر آپ با علم ہیں تو آپ باشعور ہیں, اور باشعور ہیں تو آپ ایک اچھا معاشرہ جنم دیں گے. تو جتنی یہ فرسودہ رسومات ہیں یا ہم نے جو انلیگل پریکٹسز رکھی ہوئی ہیں معاشرے کی, جو اینٹی ویمن پریکٹسز ہو گئیں یا دیگر, جو ہمارا مذہب ہمیں انشور کرتا ہے کہ ایک عورت کا مقام, جو ہمیں عظمت عورت کی بتائی گئی ہے, وہ ساری چیزیں ہم لا سکتے ہیں معاشرے میں. یہ سب کچھ تعلیم سے ممکن ہے. تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو سنی کہ اس میں جرگہ سسٹم اور یہ ساری چیزیں, تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں, اور ہم تمام ہیومن بینگز ایکول فوٹنگز پر, رول آف لا کی اگر ہم بات کریں تو قانون سب کے لیے برابر ہے, اس میں مردوں, عورتوں, بچوں, سب کے حقوق کے لیے, ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے, سب کے لیے برابر ہے. سو آئی تھنک کہ ایجوکیشن از اے مسٹ, اور ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے, اور علم ہی ہماری طاقت ہے, اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے علم جو ہے وہ خزانہ ہے. تو اگر ہم دوبارہ اپنی نشاط ثانیہ کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم سے دوستی جوڑے رکھیں. بالکل ایسے, بہت خوبصورت اور بہت اچھی بات آپ نے کی. اور ناظرین, آج کا ہمارا خوبصورت موضوع ہے خواتین کے کردار پہ بات ہو رہی ہے, دین اسلام میں خواتین کا جو کردار ہے اس پر آج کی خاتون کا کیا کردار ہے. میں نے جیسے کہ کہا کہ پہلی وزیر اعظم مسلم ممالک کی, اور شلن نے بھی ذکر کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ. ہم دیکھتے ہیں آج پہلی سی ایم ہمارے پاس ہے مریم نواز صاحبہ. ہم دیکھتے ہیں فرسٹ لیڈی اس وقت آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ایسی خواتین گزری, محترمہ فاطمہ جناح دیکھیں قائد اعظم کے ساتھ کس طرح پیش رہی, آخری وقت تک انہوں نے اپنے بھائی کے لیے جو ہے اور اس وطن کے لیے جو ہے وہ جان قربان کر دی. اسی کے ساتھ اور اتنی بے تحاشا خواتین ہیں جو کہ اپنے اپنی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. ان تمام خواتین کو آج کے اس پلیٹ فارم سے 8 مارچ والے دن میرا سلام, اور آپ اپنی جگہ کام کرتی رہیں. اور ایک کہتے ہیں نا قطرہ کر کے دریا بنتا ہے, تو ہم سب کی ایفرٹ سے ہی اس معاشرے نے بہتری آنی ہے, اور اس معاشرے میں سدھار آنا ہے, اور اصلاح ہونی ہے معاشرے کی. میں چاہوں گی اپنے علماء کرام سے, علامہ اعجاز احمد موصلی صاحب دعا کروا لیجئے. مفتی صاحب آپ کروا لیں. جی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یا الہ العالمین, آپ کی رضا کی خاطر ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما. ہم نے جو گفتگو آپ کی رضا کی خاطر کی, اس کے اندر خلوص اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, جو امت مسلمہ کے اندر یہ بے چینی ہے, اس بے چینی کو دور فرما. یا الہ العالمین, جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. یا الہ العالمین, جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. یا الہ العالمین, غزہ کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما. یا الہ العالمین, ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, سیرت, اصحاب اور اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, قیامت والے دن ہمیں حضور, اہل بیت اور صحابہ کا ساتھ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رحمن. آمین رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ کہ زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ سے ناظرین ملاقات ہوگی اس انوار رمضان کے ٹرانسمیشن سے, اس پلیٹ فارم سے. اور میرے ساتھ یہاں پہ حریم فاطمہ موجود ہے, ان کی طرف جاؤں گی اور انہی کے کلام سے ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. جی حریم. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 2 مصرعیں پیش کرنا چاہوں گی. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے, آمین ثم آمین. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, آپ بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن
محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، کہ لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان،